بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ان مغالطات کے بارے میں پڑھیں گے جن کا سبب فساد صورت بنتی ہے، یعنی صورت کے اندر کبھی کبھار ایسا فساد اور ایسی خرابی واقع ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان غلطی کے اندر اور مغالطے کے اندر پڑ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا مغالطہ ہے مصادرہ المطلوب۔ یاد رکھیے مسادرت کا معنی ہوتا ہے اصرار کرنا، جمے رہنا، اور مطلوب کا معنی ہوتا ہے نتیجہ۔ مطلوب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے، یعنی اپنے نتیجے پر جمے رہنا، اپنے دعوے پر جمے رہنا۔ اور اصطلاح منطق میں مصادرہ المطلوب کہتے ہیں کہ اپنے دعوے کو دلیل کا جز بنا دینا، اپنے دعوے کو دلیل کا قیاس کا جز بنا کر اپنا دعویٰ ثابت کر دینا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مصادرہ علی المطلوب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا دعویٰ ہے کہ زید انسان، زید کیا انسان ہے۔ اب میں اپنے دعوے کو دلیل کے اندر قیاس کے اندر ذکر کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ زید بشر، زید کیا بشر ہے، وہ کل بشر انسان، اور ہر بشر کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ زید انسان، زید کیا انسان ہے۔ تو دیکھو میرا دعویٰ کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا۔ اب دیکھو میں نے صغریٰ اور کبریٰ کے اندر کون سا لفظ استعمال کیا؟ بشر کا لفظ استعمال کیا، اور انسان ہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بشر کہا جاتا ہے۔ تو دیکھو حیوان کو، گائے بیر بکری کو بشر نہیں کہا جا سکتا۔ تو دیکھو میں نے اپنے دعوے کو ہی دلیل کے اندر قیاس کے اندر ذکر کر کے میں نے اپنا دعویٰ ثابت کر دیا، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ مصادرہ علی المطلوب کہا جائے گا۔ دوسرا مغالطہ ہے بالعرض کو بذات کی جگہ رکھ دینا۔ بالعرض یعنی ایک چیز بالعرض ثابت ہے، اس کو اگر ہم بذات کی جگہ پر رکھ دیں گے پھر بھی ہم غلطی کے اندر، مغالطے کے اندر پڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں گاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ وہ جو گاڑی کے اندر بیٹھا ہے، وہ جو گاڑی میں بیٹھا ہے وہ کیا ہے؟ متحرک ہے، حرکت کر رہا ہے، اور بالعرض مراد دیتا ہوں، یعنی وہ خود نہیں ہل رہا۔ بالعرض یعنی گاڑی کی وجہ سے کیا کر رہا ہے؟ ہل رہا ہے۔ تو دیکھو میں یہاں پر بالعرض مراد دے رہا ہوں، یعنی وہ خود حرکت نہیں کر رہا، وہ گاڑی کی وجہ سے کیا کر رہا ہے؟ حرکت کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ جو گاڑی میں بیٹھا ہے وہ کیا متحرک ہے، اور پھر کہتا ہوں کہ ہر متحرک ایک جگہ پر ثابت نہیں رہتا، ہر متحرک ایک جگہ پر ثابت نہیں رہتا۔ اور یہاں پر میں امر بالذات، یہاں پر میں مراد بالذات لیتا ہوں کہ جو وہ حرکت نہیں کر رہا وہ ایک جگہ پر ثابت نہیں ہے، تو یہاں پر کیا بالذات مراد لے رہا ہوں، بالعرض مراد نہیں لے رہا۔ تو میں کہتا ہوں وہ جو گاڑی میں بیٹھا ہے وہ متحرک ہے، اور ہر متحرک ایک جگہ پر ثابت نہیں رہتا، ہر متحرک جو ہے وہ ایک جگہ پر ثابت نہیں رہتا۔ تو دیکھو میں بھی اگر ہلوں گا بالذات کے اعتبار سے تو میں ایک جگہ پر ثابت نہیں رہوں گا، کبھی ایک جگہ پر ہوں گا، کبھی دوسری جگہ پر ہوں گا۔ دیکھو وہ جو گاڑی میں بیٹھا ہے کیا متحرک ہے، اور ہر متحرک ایک جگہ پر ثابت نہیں رہتا۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ حد اوسط متحرک کو نکال دو، وہ جو گاڑی میں بیٹھا ہے وہ ایک جگہ پر ثابت نہیں ہے، وہ جو گاڑی میں بیٹھا ہے وہ ایک جگہ پر ثابت نہیں ہے، حالانکہ جو گاڑی میں بیٹھا ہے وہ اپنی سیٹ پر ایک جگہ پر کیا ثابت ہے۔ تو دیکھو نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ غلط آ رہا ہے۔ الجالس فی السیارۃ لا یثبت فی موضع واحد، یہ نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ غلط آ رہا ہے۔ نتیجہ غلط کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک جگہ پر بالعرض مراد ہے اور ایک جگہ پر بالذات مراد ہے۔ اور تیسرا مغالطہ ہے کہ حد اوسط کو ادھورا چھوڑ دینا، حد اوسط کا ادھورا چھوڑ دینا، پورا نہ ذکر کرنا، اس وجہ سے بھی ہم غلطی کے اندر، مغالطے کے اندر پڑ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں الانسان لہ شعر، انسان کے لیے کیا ہے؟ بال ہے۔ الانسان لہ شعر، یہاں پر شعر کیا ہے؟ حد اوسط ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کل شعر ینبت، ہر بال کیا ہوتا ہے؟ اگتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ شعر کو نکال دے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ الانسان ینبت، انسان کیا ہوتا ہے؟ اگتا ہے۔ دیکھو نتیجہ کیوں غلط آیا؟ کیونکہ ہم نے حد اوسط کو ادھورا چھوڑ دیا، پورا ذکر نہیں کیا۔ یہاں پر صغریٰ کے اندر حد اوسط لہو شعر تھا، یہاں پر ہم نے صرف کیا کر دیا؟ شعر کر دیا۔ اس وجہ سے کیا ہوا؟ ہمارا نتیجہ غلط آیا اور ہم غلطی کے اندر، مغالطے کے اندر پڑ گئے۔ اور چوتھا ہے کہ حد اوسط کا متشابہ نہ ہونا، یعنی صغریٰ کے اندر بالقوہ مراد ہو، کبریٰ کے اندر بالفعل مراد ہو، یا کبریٰ کے اندر بالقوہ مراد ہو، صغریٰ کے اندر کیا ہو؟ بالفعل مراد ہو۔ یعنی حد اوسط کا متشابہ نہ ہونا، ایک جیسا نہ ہونا، حد اوسط ایک جیسی ہونی چاہیے۔ یہاں پر اگر ایک جیسا نہ ہوگا تو پھر بھی کیا ہوگا؟ ہم غلطی کے اندر، مغالطے کے اندر پڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں الساکت متکلم، الساکت خاموش، متکلم بول رہا ہے، اور بالقوہ مراد رہا ہوں، یعنی جو شخص بول رہا ہے اس کے اندر بولنے، یعنی جو شخص چپ ہے ابھی اس کے اندر بولنے کی کیا ہے؟ صلاحیت ہے، بالقوہ مراد دیتا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں الساکت متکلم، خاموش جو ہے وہ بول رہا ہے، والمتکلم لیس بساکت، اور یہاں پر میں بالفعل مراد دیتا ہوں اور کہتا ہوں جو متکلم ہے وہ لیس بساکت، وہ چپ نہیں ہے، جو بول رہا ہے وہ چپ نہیں ہوتا۔ تو دیکھو والمتکلم لیس بساکت، متکلم ساکت نہیں ہے۔ اب دیکھو متکلم جو حد اوسط ہے اس کو اگر ہم نکال دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ الساکت لیس بساکت، خاموش جو ہے، چپ جو ہے وہ چپ نہیں ہے، وہ خاموش نہیں ہے، خاموش نہیں ہے، حالانکہ خاموش ہی ہوتا ہے۔ دیکھو نتیجہ غلط کیوں آیا؟ کیونکہ ایک جگہ پر ہم نے بالقوہ مراد لیا اور ایک جگہ پر ہم نے بالفعل مراد لیا۔ پانچواں ہے کہ ترکیب میں خلل آ جائے، ایک شک کی وجہ سے، یعنی
حد اوسط صغرا اور کبرا کے اندر ایک قید ذکر کی جائے، یہ نہ پتہ ہو، شک یہ ہو کہ یہ قید کا تعلق موضوع سے ہے یا کس سے ہے، محمول سے ہے، وہ موضوع کا جز ہے یا محمول کا جز ہے، تو اس شک کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، ہم غلطی اور مغالطے کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے میں کہوں الانسان وحدہ ضاحک وکل ضاحک حیوان، اب دیکھو یہاں پر وحدہ کی قید ہے، اب یہ قید کس کے ساتھ ہے، یہاں پر ہم نے انسان کے ساتھ لگا دی، اب دیکھتے ہیں کہ یہ قید اس کے انسان کے ساتھ جوڑ کر نتیجہ ہمارا درست آتا ہے یا نہیں آتا۔ دیکھو الانسان وحدہ ضاحک، انسان اکیلا کیا ہے، ہنسنے والا، انسان اکیلا کیا ہے، ہنسنے والا ہے، وکل ضاحک حیوان، اور ہر ہنسنے والا کیا ہے، حیوان ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا، ضاحک کو نکال دو تو نتیجہ نکلے گا الانسان وحدہ حیوان، انسان اکیلا حیوان ہے۔ کیا انسان اکیلا حیوان ہے؟ نہیں، گائے بیل بکری بھی حیوان ہے۔ تو دیکھو یہاں پر انسان نتیجہ جو ہے ہمارا کیا ہے، درست نہیں آیا، غلط آیا۔ کیوں غلط آیا؟ کیونکہ یہاں پر جو وحدہ کی قید تھی اس کو ہم نے موضوع کے ساتھ جوڑ دیا، حالت کیا کس کے ساتھ تھا، محمول کے ساتھ تھا۔ الانسان ہوا وحدہ کیا ہے، ضاحک، یہ تھا، اصل میں کیا تھا، الانسان ہوا وحدہ ضاحک۔ تو یہاں پر ہمارا نتیجہ درست کیوں نہیں آیا، غلط کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہم نے ایک قید کو صحیح جگہ پر نہیں رکھا، اس وجہ سے شک پڑا، اور شک کرنے کی وجہ سے ہمارا نتیجہ کیا ہے، غلط آیا۔ چھٹا ہے کہ شکل اول کی شرط کلیت کبریہ مفقود ہونے کی وجہ سے، شکل اول جو ہے اس کے اندر ایک شرط تھی کیا، کلیت کبریٰ ہونا، وہ اگر شرط جو ہے کلیت کبریٰ مفقود ہوگی پھر بھی ہمارا نتیجہ درست نہیں آئے گا۔ کلیت کبریٰ شکل اول کسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر حد اوسط صغرا میں محمول ہو اور کبریٰ میں موضوع، اسے کیا کہا جاتا ہے، شکل اول کہا جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں کل انسان حیوان والحیوان عام جسم، اب دیکھو یہاں پر حیوان کیا ہے، حد اوسط ہے، اور یہ صغرا کے اندر کیا بن رہا ہے، محمول بن رہا ہے، اور کبرا کے اندر موضوع بن رہا ہے، اسے کیا کہا جائے گا، شکل اول کہا جائے گا۔ شکل اول کے اندر دو شرطیں تھیں، ایک تھا جاب صغرا، ایک تھا کلیت کبرا۔ اب یہاں پر کلیت کبرا نہیں ہے تو ہمارا نتیجہ بھی کیا آئے گا، درست نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کل انسان حیوان، ہر انسان کا حیوان ہے، والحیوان عام او جنس، حیوان عام ہے یا کیا ہے، جنس ہے، او مقول علی کثیرین مختلفی الحقیقہ، والحیوان عام او جنس، حیوان عام ہے یا کیا ہے، جنس ہے۔ اب دیکھو نتیجہ کیا نکلے گا، کل انسان حیوان کو ہٹا دو تو نتیجہ نکلے گا کل انسان عام او جنس او مقول علی کثیرین مختلفی الحقیقہ، یہ ہمارا نتیجہ نکلے گا۔ اب یہ نتیجہ درست نہیں ہے، کیسے درست نہیں ہے؟ میں نے کہا کل انسان عام جنس، میرے سامنے زید عمر بکر خالد انسان بیٹھے تھے، میں نے کہا کل انسان، ان میں سے ہر انسان جو ہے عام او جنس، یہ کیا ہے، عام ہے، جنس ہے۔ کیا یہ جو زید عمر بکر خالد میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ عام ہے یا ان کا مفہوم عام ہے، ان کا مفہوم جنس ہے؟ یہ زید عمر بکر خالد میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ عام نہیں ہے، یہ جنس نہیں ہے، یہ مقول علی کثیرین مختلف الحقیقہ نہیں ہے، بلکہ ان کا جو مفہوم ہے، انسان کا کیا ہے، مفہوم جو ہے وہ کیا ہے، عام ہے، وہ جنس ہے۔ تو یہاں پر نتیجہ درست کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ یہاں پر جو کبرا ہے، کبرا کے اندر جو اکبر ہے، اکبر کا جو حکم ہے ہم کس پر لگا رہے ہیں، حیوان پر لگا رہے ہیں، وہ افراد کے اعتبار سے نہیں لگا رہے ہیں بلکہ وہ حقیقت کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے، ماہیت کے اعتبار سے لگا رہے ہیں، اس وجہ سے ہمارا کیا آیا، نتیجہ درست نہیں آیا۔ صغرا کے اندر جو تھا حیوان کا جو حکم تھا وہ کس اعتبار سے تھا، افراد کے اعتبار سے تھا، کل انسان حیوان، ہر انسان کیا حیوان ہے، اور یہاں پر جو حکم ہے والحیوان عام و جنس، یہاں پر جو حکم ہے عام و جنس ہونے کا حیوان پر، یہ کس اعتبار سے ہے، طبیعت کے اعتبار سے، حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے، کیونکہ زید عمر بکر خالد عام جنس نہیں ہوتے، زید عمر بکر خالد میں جنس نہیں ہوں، زید خالد جنس نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو مفہوم ہے، ہمارا کیا ہے، انسان کا جو مفہوم ہے وہ جنس ہوتا ہے، وہ عام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نتیجہ درست ہمارا نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہاں پر جو شکل اول کی شرط تھی کلیت کبرا وہ نہیں پائی گئی، اور یہاں پر جو کبرا ہے اس کے اندر اکبر تھا، اس کا جو حکم تھا کس پر، حد اوسط پر، وہ کس اعتبار سے تھا، طبیعت کے اعتبار سے تھا، حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے تھا، اس وجہ سے ہمارا نتیجہ درست نہیں آیا۔ تو یہ تھے وہ مغالطات جس کی وجہ سے انسان کیا ہو سکتا ہے، غلطی کے اندر اور مغالطے کے اندر پڑ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں والآن، اور اب نذکر، ہم ذکر کرتے ہیں بعض المغالطات التی، ان مغالطات کو التی سبب وقوع یا فساد صورتی، کہ جن کے واقعہ ہونے کا سبب جو ہے فساد صورتی، وہ صورت کا کیا ہونا ہے، فساد ہونا ہے۔ فنقول، ہم کہیں گے من المغالطات سوریتی، مغالطہ سوریہ میں سے المصادرۃ علی المطلوبی، مصادرہ علی المطلوب ہے پہلا۔ نحو زید انسان، زید کے انسان ہے، لأنہ بشر، یہ کیا ہے، بشر ہے، وکل بشر انسان، زید بشر وکل بشر انسان، نتیجہ کیا نکلا،
زیدن کیا ہے بشر ہے، زیدن کیا ہے انسان ہے، زیدن کیا ہے انسان ہے۔ تو یہاں پر دیکھو ہمارا جو دعویٰ تھا اس کو ہم نے کیا کر دیا، قیاس کے اندر دلیل کے اندر ذکر کر کے اپنا دعویٰ ثابت کر دیا، اسے کیا کہا جائے گا، مصادرہ علی المطلوب کہا جائے گا۔ ومنہا اور مغالطات میں سے اخذ ما بالارض، وہ دوسرا کون سا ہے، اخذ وہ پکڑنا ہے ما اس چیز کو، بالارض جو کیا ہے عرض ہے، بالارض ہے، مکانہ بذاتی، مکانہ بذاتی، مکانہ ما بذاتی اس چیز کی جگہ جو بذات ہے۔ نحو الجالس فی سفینتی، میں نے سائیکل کی، موٹر سائیکل کی میں نے گاڑی کی مثال ذکر کی تھی، یہاں پر انہوں نے کس کی، کشتی کی مثال ذکر کی ہے۔ الجالس وہ جو بیٹھا ہوا ہے فی سفینۃ کشتی کے اندر، متحرک وہ کیا ہے حرکت ہے، یہاں پر کیا ہے بالعرض مراد ہے، بالعرض مراد ہے۔ وکل متحرک لا یثبت فی موضع واحد، اور ہر متحرک جو ہے ثابت نہیں رہتا فی موضع واحد ایک جگہ پر، تو یہاں پر نتیجہ کیا نکلے گا، الجالس فی سفینۃ لا یثبت فی موضع واحد، جو سفینہ کے اندر کشتی کے اندر بیٹھا ہے وہ ایک جگہ پر ثابت نہیں رہتا، ایک جگہ پر ثابت، حالانکہ وہ کیا ہے ایک جگہ پر ثابت ہے، کشتی ہل رہی ہے۔ کیوں یہاں پر نتیجہ ہمارا غلط ہے، کیونکہ ایک جگہ پر بالعرض مراد ہے، ایک جگہ پر بالذات مراد ہے۔ جو صغرا ہے اس کے اندر ہمارا بالعرض مراد ہے اور کبرا کے اندر بالذات مراد ہے، اس وجہ سے غلطی واقع ہوئی، اس طرح مغالطہ ہے۔ ومنہا اور مغالطات میں سے یہ ہے کہ اللہ یتکرر الاوسط، کہ مقرر نہ ہو حد اوسط بتمام ہی اپنے تمام کے ساتھ، پورے طور پر مقرر نہ ہو، یعنی کیا ہو پورا ذکر نہ ہو حد اوسط، تو اس وجہ سے بھی غلطی واقع ہو سکتی ہے۔ کما یقال جیسے کہا جائے الانسان له شعر، انسان کے لیے بال ہے، وکل شعر ینبت، ہر بال کیا ہوتا ہے اگتا ہے، ینتج نتیجہ دیتا ہے الانسان ینبت، انسان کیا ہوتا ہے اگتا ہے، نتیجہ کیا ہے غلط آیا، کیوں غلط آیا، فإن الاوسط له الشعر، جو حد اوسط تھی وہ له الشعر تھی، له الشعر تھی، ولم یجعل بتمامی، اور نہیں اس کو بنایا گیا پورے طور پر موضوع الکبریٰ، موضوع الکبریٰ، اس کو موضوع الکبریٰ، موضوع الکبریٰ، کبرا موضوع کا، کبرا کا موضوع نہیں بنایا گیا، کبرا کا موضوع نہیں بنایا گیا، اس وجہ سے ہمارا کیا ہے مغالطہ غلطی واقع ہوئی۔ ومن اور ان میں سے اللہ یکون الاوسط، کہ نہ ہو حد اوسط متشابہا، متشابہ فی المقدمتین، دونوں مقدموں کے اندر ایک جیسا نہ ہو، تو اس وجہ سے بھی غلطی واقع ہو سکتی ہیں، جیسے الاختلاف بالقوت، الاختلاف بالقوت والفعل، جیسے کہ اس کا مختلف ہونا قوت و فعل کے اعتبار سے۔ نحو قولی تعالیٰ، نحو قولہ، جیسے کہ نحو قولہ، جیسے قول ہی، جیسے کہ ان کا قول ہے، الساکت متکلم، ساکت کیا ہے متکلم ہے، یہاں پر ہم بالقوہ مراد لیں، والمتکلم لیس بساکت، اور متکلم جو ہے وہ خاموش نہیں ہے، یہاں پر کیا بالفعل مراد لیں تو ینتج نتیجہ دیتا ہے الساکت لیس بساکت، ساکت ساکت نہیں ہے، ساکت ساکت نہیں ہے۔ ومن اور میں سے اختلال ترکیبی، وہ ترکیب میں خلل واقع ہونا ہے، بسبب شک، شک کی وجہ سے وقع جو واقع ہوا ہے، بین القیدہ، کیونکہ قید جو ہے من الموضوع، موضوع سے، اور من المحمول، محمول سے، کقولہم جیسے کہ ان قول ہے، الانسان وحدہ ذاہق، انسان اکیلا کیا ہے ذاہق ہے، وکل ذاہق حیوان، ہر ذاہق کیا ہے حیوان ہے، ینتج یہ نتیجہ دیتا ہے الانسان وحدہ حیوان، انسان اکیلا کیا ہے حیوان ہے، انسان اکیلا حیوان نہیں ہے، گائے بیل بکری بھی حیوان ہے۔ والغلط، اور یہاں پر غلطی کیا واقع ہوئی کہ انما نشا، بے شک وہ غلطی پیدا ہوئی ہے، من توہمی، توہمی اس وہم کرنے کی، اس وہم کی وجہ سے، اس وہم کرنے کی وجہ سے، ان لفظ تھا، بے شک لفظ جو ہے وحدہ، یہ جو وحدہ تھا جزء من الموضوع، یہ موضوع کا جز تھا، ان وحدہ، جو وحدہ یہ جزء من الموضوع، یہ موضوع کا جز ہے، یہ کیا ہے موضوع کا جز ہے، ولو جعل جزءا من المحمول، اگر اس کو محمول کا جز بنا دیا جائے، یہ محمول کا جز تھا، اس کو ہم نے موضوع کا جز بنا دیا تھا، اس وجہ سے غلطی واقع ہوئی، اگر اس کو محمول کا جز بنا دیا جائے، وکیلا، اور کہا جائے الانسان ہوا وحدہ ذاہق، انسان وہ کیا ہے اکیلا ذاہق ہے، وکل ما ہوا وحدہ ذاہق وہ حیوان، اور ہر وہ جو اکیلا ذائق ہوتا ہے وہ حیوان ہوتا ہے، تو نتیجہ آپ کیا آئے گا لصدقۃ، نتیجہ تو نتیجہ کیا آئے گا صادق آئے گا، لأنہا اذاکا، کیونکہ اس وجہ سے، اس لیے کیونکہ الانسان حیوان، انسان حیوان ہے، انسان کیا حیوان ہے، نتیجہ کیا آئے گا اس لیے کیونکہ نتیجہ اس وقت جو ہے وہ کیا ہوگا الانسان حیوان ہوگا۔ فالغلط فی ھذا المثال، یہاں پر غلطی جو ہے اس مثال کے اندر بسبب سوء اعتبار الحمل، وہ حمل کے اعتبار میں غلطی کی وجہ سے ہے، یعنی یہ جو ہم نے قید جو ہے اس کو ہم نے کس پر حمل کر دیا، یہاں پر ہم نے موضوع پر حمل کر دیا، یہاں پر ہم نے اس کو محمول پر حمل کرنا تھا، اس وجہ سے ہمارا قضیہ جو ہے نتیجہ درست آیا تھا، ہم نے کہاں پر یہاں پر موضوع کے ساتھ کیا کر دیا، موضوع پر اس کا حمل کر دیا، اس وجہ سے غلطی واقع ہوئی ہے۔ ومنہا، اور ان میں سے لا یکون الاکبر، یہ وہی شکل اول کے اندر جو غلطی تھی کلیت کبریٰ، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ومنہا، اور ان میں سے
اللہ یکون الاکبر کہ اکبر جو ہے اللہ یکون الاکبر کہ اکبر جو ہے محمولاً اللہ یکون الاکبر محمولاً کہ اکبر جو ہے وہ محمول نہ ہو علی جمیع افراد الاوسطی جمیع افراد الاوسط فی الکبریٰ کبریٰ کے حد اوسط کے تمام افراد پر یعنی اکبر جو ہے وہ حد اوسط کے تمام افراد پر محمول نہ ہو کبریٰ کے اندر تمام افراد میں محمول نہ ہو وذالک کما تقول اور یہ اس طرح کہ جیسے آپ کہتے ہیں کل انسان حوان ہر انسان کے حیوان ہے والحیوان عام او جنس او مقول علی کثیرین مختلفی الحقیقہ اور حیوان جو ہے عام ہے جنس ہے اور وہ بولا جاتا ہے ایسے کثیرین پر جن کی حقیقتیں کیا الگ الگ ہیں فینتج یہ نتیجہ دیتا ہے کل انسان نام ہر انسان نام ہے او جنس یا کہ جنس ہے او مقول بولا جاتا ہے علی کثیرین پر مختلف یہ حقیقہ ایسے کثیرین پر جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں وہ باطل قطعاً یہ قطعی طور پر باطل ہے کیوں باطل ہے والسبب فی الغلط انما هو اہمال کلیت الکبریٰ اور سبب اس کا غلطی سبب فی الغلطی غلطی کے اندر انما ہوا اہمال کلیت الکبریٰ وہ کلیت کبریٰ کو چھوڑ دینا کلیت کبریٰ کو توڑ دینا یعنی جو کلیت کبریٰ کی شرط تھی کس کے اندر شکل اول کے اندر وہ ہم نے نہیں رکھی تو اس وجہ سے ہم کس کے اندر غلطی کے اندر اور مغالطے کے اندر پڑ گئے ہیں اذ الکبریٰ طبیعیتاً اس لیے کبریٰ یہاں پر کیا تھا طبیعہ تھا یہاں پر جو اکبر کا حکم کبریٰ اس پر تھا حد اوسط پر تھا وہ طبیعت کے اعتبار سے تھا حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے تھا اس وجہ سے ہم کیا ہوئے غلطی ہمارے سے کیا ہوئی واقع ہوئی فلا یتعدی الحکم لہٰذا یہ حکم متعدی نہ ہوگا یعنی اصغر کی طرف متعدی نہ ہوگا کیونکہ اصغر کے اندر جو افراد پر حکم لگایا جا رہا ہے اور کبریٰ کے اندر کس پر حقیقت پر ماہیت پر لگایا جا رہا ہے ومنها ما يقع بسبب تقدم الروابط وتأخرها عن السلوب اور وہ رابطوں کے اور ان مغالطہ میں سے وہ بھی ہیں کہ وہ رابطوں کے سلبوں پر ما يقع بسبب تقدم الروابط وتأخرها عن السلوب وہ رابطوں کے سلبوں پر مقدم یا مؤخر ہونے کی وجہ سے ہوگا ساتواں یہ ہے کہ رابطوں کا سلبوں پر مقدم یا مؤخر ہونے کے اعتبار سے یہاں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جو حرف نفی ہے وہ موضوع اور محمول دونوں کا اگر جز بن جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے معدولۃ الطرفین کہا جاتا ہے اور اگر صرف موضوع کا جز بنے اسے کیا کہا جاتا ہے معدولۃ الموضوع کہا جاتا ہے اگر صرف محمول کا جز بنے اسے کیا کہا جاتا ہے معدولۃ المحمول کہا جاتا ہے جیسے مثال میں کہوں زید ہوا لیس بقائم زید وہ لیس بقائم ہے یہاں پر دیکھو جو لیس حرف نفی ہے وہ قائم کا کیا بن گیا ہے جز بن گیا ہے قائمن کیا بن گیا ہے جز بن گیا ہے تو یہاں پر اس کو کیا کہا جائے گا موجبہ معدولۃ المحمول کہا جائے گا یعنی نفی جو ہے وہ کس کا قائمن کا جز بن گئی نفی جو ہے قائمن کا جز بن گئی نفی جو ہے موضوع محمول کا بھی جز بن سکتی ہے اس طرح یاد ہے کہ نفی جو ہے جہت سے پہلے بھی آ سکتی ہے اور جہت سے بعد بھی جہت کیا بضرورت بالامکان باللوازم کی جو جہتی تھی وہ جو ہم نے پڑھی تھی ان سے پہلے بھی حرف نفی آ سکتے ہیں ان کے بعد بھی کیا آ سکتے ہیں حرف نفی آ سکتے ہیں اس اعتبار سے مختلف قضیوں کی اقسام پر ہوں گی اور اگر حرف نفی جو ہے وہ موضوع کا یا محمول کا یا دونوں کا جز بن جائے اسے کیا کہیں معدولہ کہتے ہیں اور اگر حرف نفی نہ موضوع کا جز بنے نہ محمول کا جز بنے نہ دونوں کا جز بنے اسے کیا کہا جائے گا قضیہ سالبہ کہا جائے گا مثال کے طور پر میں کہوں زید لیس ہوا بقائم زید وہ کیا ہے کھڑا نہیں ہے اب یہاں پر دیکھو یہ جو حرف نفی ہے یہ نہ موضوع کا جز بنا نہ محمول کا جز بنا اسے کیا کہا جائے گا قضیہ سالبہ کہا جائے اسے کیا کہا جائے گا قضیہ سالبہ کہا جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ سلب کا مقدم اور مؤخر ہونے کے اعتبار سے جب سلب کسی سے حرف نفی جو کسی سے پہلے آ جائے یا بعد میں آ جائے اس وقت قضیوں کے اندر کیا فرق آتا ہے تو سب سے پہلے ہم جب جہت کو حرف نفی سے پہلے لاتے ہیں دیکھتے ہیں فرق آتا ہے یا نہیں آتا میں کہوں بضرورت ہی اللہ یکون انسان کاتبا انسان کا کاتب ہونا ضروری نہیں یعنی انسان کا کاتب نہ ہونا کیا ہے ضروری ہے انسان کا کاتب نہ ہونا کیا ہے یہ درست بھی نہیں ہے تو دیکھو یہ کون سا قضیہ بن گیا جب ہم نے جہت کو حرف نفی سے پہلے لایا تو یہ قضیہ ضروریہ بن گیا اب اگر جہت کو بعد میں لگائیں اور حرف نفی کو پہلے لائیں اب جہت حرف نفی سے بعد میں ہو تو پھر کیا ہوگا لیس بضرورت ان یکون الانسان کاذبا یقینی طور پر ایسا نہیں ہے کہ انسان کاتب ہو یقینی طور پر یعنی ہو بھی سکتا ہے کہ انسان کاتب ہو سکتا ہے انسان کاتب نہ ہو تو دیکھو یہ کون سا قضیہ بن گیا قضیہ ممکنہ بن گیا جب ہم نے کیا کیا کہ لیسا کو حرف نفی کو جہت پر کیا کر دیا مقدم کر دیا حرف نفی کو پہلے لے آئے جہت کو بعد میں لائیں تو کیا بن گیا ہمارا قضیہ ممکنہ بن گیا اس طرح میں کہوں یلزم اللہ یکون زید کاتبا زید کا کاتب نہ ہونا کیا ضروری ہے زید کا کاتب نہ ہونا کیا ضروری ہے تو دیکھو یہ ضروریہ قضیہ ضروریہ بن گیا اس طرح میں کہوں یلزم اللہ یکون شریک الباری موجودا لازمی طور پر
یعنی اللہ کے شریک کا موجود نہ ہونا کیا ہے لازم ہے، اللہ کے شریک کا موجود نہ ہونا کیا ہے لازم ہے۔ تو دیکھو یہ کیا بن گیا ممتنع، قضیہ کیا بن گیا قضیہ ممتنع بن گیا۔ تو دیکھو یہ جو حرف نفی اگر پہلے ہو بعد میں ہو، اس وجہ سے بھی کیا ہو سکتے ہیں ہم مغالطے کی غلطی کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو حرف نفی ہے اور یہ حرف نفی کبھی بعد میں ہوتا ہے کبھی پہلے ہوتا ہے، تو کبھی یہ معدولۃ الموضوع بن جاتا ہے، کبھی معدولۃ المحمول بن جاتا ہے، معدولۃ المحمول کبھی معدولۃ الطرفین بن جاتا ہے، کبھی جہت سے پہلے آ جاتا ہے کبھی جہت سے بعد میں آ جاتا ہے۔ اس طرح ایک اور بات یاد رکھیے کہ اگر حرف نفی پر نفی داخل ہو جائے، اگر نفی پر نفی داخل ہو جائے تو وہ اس بات کا فائدہ دے گی۔ جیسے میں کہوں زید نہیں آئے گا، تو دیکھو اگر اس پر یہ حرف نفی ہے، یہ نفی ہے، اگر اس پر میں ایک اور نفی داخل کر دوں تو یہ بھی اس بات بن جائے گا۔ جیسے میں کہوں زید نہیں آئے گا، یہ نفی ہے، میں کہتا ہوں یہ بات درست نہیں ہے کہ زید نہیں آئے گا، یہ بات درست نہیں ہے کہ زید نہیں آئے گا، یعنی کہ زید آئے گا۔ تو دیکھو میں نے نفی پر نفی داخل کی تو یہ کس کا اس بات کا کیا دیتی ہے فائدہ دیتی ہے۔ اس طرح اگر ایک اور نفی اس پر داخل کر دیں، تیسری نفی بھی داخل کر دیں، یہ پھر نفی بن جائے گا۔ اگر چوتھی نفی داخل کر دیں گے پھر اس بات بن جائے گا، پانچویں داخل کر دیں گے پھر نفی بن جائے گا، چھٹی داخل کر دیں گے پھر اس بات بن جائے گا۔ یعنی اگر آپ تاک 1 3 5 نفیہ اگر داخل کریں گے تو کیا ہو جائے گا نفی رہے گا، اور اگر ہم جفت نفیہ داخل کریں گے وہ کیا بن جائے گا اس بات بن جائے گا، کیونکہ نفی جب نفی پر داخل ہوتی ہے تو پہلی نفی کو کیا کر دیتی ہے توڑ دیتی ہے، پہلی نفی کو توڑ دیتی ہیں۔ تو کہتے ہیں مینہا، اور ان مغالطات میں سے ما یقع بسبب تقدم روابطی و تاخرها عن اسلوبی، اور رابطوں کے سلبوں پر مقدم یا مؤخر ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ وقضا تقدم الجہتی علی السلوبی و تاخرها عنها، اور اسی طرح جہت کا مقدم ہونا سلبوں پر اور جہت کا سلبوں سے مؤخر ہونا، اس طرح وہ بھی ہوگا۔ نحو زید لیس هو بقائم و زید هو لیس بقائم، وبضرورت الا یکون، یہ کیا بن گیا تھا ضروریہ قضیہ ضروریہ بن گیا، وبضرورت الا یکون الانسان کاتبا ولیس بضرورت ان یکون الانسان کاتبا، یہ کیا بن گیا تھا قضیہ ممکنہ بن گیا تھا۔ ولا يلزم ان يكون زید کاتبا، یہ کیا بن گیا تھا قضیہ ضروریہ بن گیا تھا۔ ويلزم ان لا يكون شریک الباری موجودا، اللہ کے شریک کا موجود نہ ہونا کیا لازم ہے، یہ کیا بن گیا تھا قضیہ ممتنع بن گیا تھا۔ وتکسر السلوبی، اور سلبوں کا کثرت سے ہونا من حاذ البابی، اسی بات سے ہے، یعنی جو ایک سلب پر ایک نفی پر دوسری نفی پر تیسری نفی داخل ہوتی ہے، اس کا بیان بھی اسی کے اندر اس مغالطے کے اندر آتا ہے، اس وجہ سے بھی کیا کر رہے ہو اس کو بھی پہچان لو۔ فإن مراتب شفعیتی، کیونکہ جو جفت کے مرتبے ہوتے ہیں کسلب سلبن، فإن بے شک مراتب شفعیتی، جفت کے مرتبے جو ہیں کسلب سلبن، جیسے کہ سلب پر سلب، یعنی نفی پر نفی داخل کرے اس بات کا فائدہ دے گا۔ وسلب سلبن، 4 سلب، یعنی اگر 4 سلب داخل ہو تو وہ بھی کیا ہو جائے گا اس بات کا فائدہ دے گا۔ وسلب سلبن اثبات، اور سلب کا سلب بھی کیا ہے اس بات ہے۔ والوتریتی، اور اسی طرح جو ہیں تاکہ جو مرتبے ہیں کسلبی سلبی، جیسے کہ سلب کا سلب، یعنی جو تاک 3 یہ نفیہ ہیں، یہ جب ہوں گی تو کیا دیں گی نفی کا فائدہ دیں گی۔ وغیرہ یا اس کے علاوہ یعنی 5 7 9 11 جو ہیں سلب، یہ سب کیا ہیں سلب ہے۔ تو 7 مغالطات کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم 8ویں مغالطے کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔